علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 217۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کی قیادت میں 8 آدمیوں کا قافلہ وادی نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ رسول اللہ نے خط لکھا اور اس میں کچھ ہدایات دی تھی۔ آپ نے امیر لشکر سے فرمایا کہ یہ خط تم نے وادی نخلہ پر پہنچ کر کھولنا ہے اور دیکھنا اس میں کیا لکھا ہو، اس سے پہلے آپ خط نہیں کھول سکتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس وقت حضرت عبداللہ بن جحش 8 آدمیوں کی قیادت میں 8 آدمیوں کی سرپرستی میں وادی نخلہ پر پہنچے تو آپ نے جناب حضرت محمد رسول اللہ کا خط کھولا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے مشرکین کی سرگرمیوں کے بارے میں مجھے مطلع کرتا رہنا، ان کی نقل و حرکت، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ رسول اللہ نے یہ قافلہ ماہ رجب میں روانہ فرمایا، تو جس وقت وہاں پہنچے اس وقت رجب کا اختتام ہو چکا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کچھ مشرکین سے عبداللہ بن جحش کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے حضرمی کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے آئے مدینہ میں۔ جس وقت اس کارروائی کے بارے میں یہود مدینہ کو علم ہوا اور اس کے علاوہ منافقین مدینہ کو علم ہوا تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ حرمت کے مہینے ہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے حرمت کے مہینوں کا احترام ہمیشہ ہی رہا ہے، یہ اچھے اللہ کے رسول ہیں، اچھے اللہ کے نبی ہیں کہ انہوں نے مشرکین مکہ پر حملہ کر دیا، پروپیگنڈا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پوچھتے ہیں یہ حرمت کے مہینوں کے بارے میں، عزت کے مہینوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ فرمایا کل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں آپ نہیں لڑ سکتے۔ فرمایا کہ لیکن وصد عن سبیل اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قتال بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے خلاف سازشیں کرنے، یہ فرمایا اس سے بڑا گناہ ہے۔ وکفر بہ، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نافرمان جس نے انکار کیا اللہ کے دین کا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی بات کو مانا، تعمیل کی، اس نے اللہ کو مانا۔ جس نے اللہ کی بات کی تعمیل نہیں کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ آج مسلمان نام کے مسلمان ہیں، اسلام والی بات ہی نہیں۔ جب کوئی بات ہو اسلام کی کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ہمارے ملک کا تو قانون اسلامی ہے، کوئی ہمارا قانون اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں اسلام کا، کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو کوئی اسلام کے خلاف قانون ہے نہیں۔ اچھا، فرمایا جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، فرمایا کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے اللہ کی بات کو مانا، تعمیل کی۔ اصل بات ہے تعمیل کرنا، اصل بات ہے ایمان رکھنا، عقیدہ اصل چیز ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کو نہ اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی، نہ ہی وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا ایمان نام ہے اعمال کا، جس وقت کوئی آدمی اعمال سر انجام دے گا اس وقت اس کا ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، ایک دھبا اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اس میں پیدا ہو جاتا ہے دھبا ایک،
دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ فرمایا اس کا تمام دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، نافرمانیاں کرتے کرتے کالا سیاہ اس کا دل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی خیر اور ہدایت کی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ ہمیں چاہے جو شخص اللہ کی مخلوق کو خوش رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتا، اللہ اس کے لیے دشواریاں پیدا کرے گا۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی اس عورت کو۔ ایک اور نے بلی کو ناحق مارا، اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ یہ انسان بہت بڑی چیز ہے، انسان کی عزت، انسان کا احترام، یہ انسان کا مقام تو اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسانوں کا خون بہانا، کفر بہی، اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور فرمایا مسجد حرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اکبر، اور اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ انگیزی، شرارتیں، فرمایا یہ تو لڑائی سے بھی زیادہ ہیں۔ تم فتنہ انگیزیاں کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو، مسلمانوں کو تم پریشان کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف تم پروپیگنڈا کرتے ہو، فرمایا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حرمت کے مہینوں میں لڑنا، حرمت کے مہینوں میں لڑنے سے یہ بہت اس سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ انگیزی، کسی ملک میں رہتے ہوئے اس قانون کو نہ ماننا، مسلمانوں کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کو اذیت پہنچانا۔ فرمایا کہ تم مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہو، تم نے حضرت محمد رسول اللہ کو مکہ سے نکال دیا ہے، جس وقت میرا نبی عمرے کے لیے تشریف لاتا ہے تم نے میرے نبی پر دروازے بند کر دیتے ہو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو تم باتیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ آپ سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، آپ کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے لٹا دیں گے۔ دین سے کیا لٹائیں گے؟ نہیں لٹا سکتے دین سے جو شخص اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم خوش ہو جاؤ، تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک شخص جو مومن ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کو دین سے پھیرا نہیں جا سکتا، لیکن مشرکین اتنی کوشش کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، ہمارے جیسے بے دین ہو جائیں، اللہ کا انکار کر دیں، رسول کا انکار کر دیں۔ اگر وہ طاقت رکھیں وہ ایسے کر دیں، لیکن وہ طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا جو شخص اپنے دین سے لوٹ جاتا ہے، فرمایا مر جائے، وہ کافر ہو، فرمایا ان کے اعمال ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو ان کے اعمال کی آخرت میں کوئی جزا نہیں دے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔